وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں خطے کی کشیدہ صورتحال اور کفایت جاری مہم پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدر زرداری کو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی سے متعلق تازہ ترین فیصلوں سے آگاہ کریں گے۔ صدر مملکت سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کراچی روانہ ہوں گے۔ پاکستان کا عالمی سطح پر کلیدی کردار ہے۔ دنیا پاکستان کے کردار کی معترف ہو رہی ہے۔ پاکستان کے کردار پر بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی عالمی سطح پر تعریف ہو رہی ہے۔ تنقید سب کا حق، لیکن ملک کی وقار داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک ناقابل برداشت ہے۔ موجودہ حالات میں ملک کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ شخصیت اور انا پرستی ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان کو دنیا بھر میں ایک ذمہ دار ملک کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا اور پاکستان کے امن و علاقائی استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ تحریک انتشار نے ہمیشہ ملک کے خلاف کام کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں نے سزائیں سنائیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس۔ کہا مسائل کے حل کے لیے متعلقہ فورمز پر رجوع کیا جائے۔ پی ٹی آئی ماضی میں بھی تحریک چلانے میں ناکام رہی۔ بعض ناگزیر وجوہات کی وجہ سے رواں برس پشاور میں پی ایس ایل میچز نہیں ہو سکتے۔ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اہم اجلاس۔ پارلیمنٹ لاجز میں غیر قانونی رہائش اور تزئین و آرائش کے امور زیر بحث۔ چیئرمین سی ڈی اے کا کہنا تھا پارلیمنٹ لاجز میں جو بھی غیر قانونی رہائش پذیر ہے اس کی نگرانی اور کارروائی پولیس کا کام ہے۔ لاجز کی تزئین و آرائش سی ڈی اے اپنے پیسے سے نہیں کر سکتا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی بریفنگ۔ کہا غیر رجسٹرڈ افراد کی فہرستیں موجود ہیں جن کے بجلی اور پانی بند کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ چیئرمین کمیٹی کی بل ادا نہ کرنے والوں کی تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر کرنے کی ہدایت۔ ایران اب مذاکرات کر رہا ہے اور بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے۔ ایرانی قیادت کو ڈر ہے ڈیل کی تو عوام کے ہاتھوں مریں گے، انکار کیا تو امریکہ مار دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب میں کہا دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، ایک اور جنگ بھی جیت رہے ہیں۔ ایران کی بحری اور فضائیہ کو ختم کر دیا، مگر فیک نیوز کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ ایران پر حملہ نہ کرتے تو جوہری طاقت حاصل کر لیتا۔ ایران میں ایسا کوئی نہیں جو سپریم لیڈر بننا چاہتا ہو۔ امریکی افواج نے ایران کے 100 میزائلوں کو ناکام بنایا جو اہم اہداف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید۔ ایرانی وزیر خارجہ باسل آرکچی کہتے ہیں جنگ نہیں چاہتے مگر جھکیں گے نہیں۔ پڑوسی ممالک امریکہ سے دوری اختیار کرے، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ مذاکرات نہیں۔ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے۔ اعلیٰ حکام امن کے حوالے سے پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جنگ کا مستقل خاتمہ اور نقصانات کا ازالہ ہو۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تنازع کا مستقل حل چاہتا ہے۔ امریکہ اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مذاکرات کی کوششیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے 2 ایرانی رہنماؤں کو عارضی طور پر اپنے ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ باسل آرکچی کا نام 4 سے 5 روز کے لیے ہٹایا۔ یہ اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطحی مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے تناظر میں کیا گیا۔ ترکیہ، پاکستان اور مصر کے ثالثین امریکہ اور ایران کے درمیان فوری مذاکرات کے لیے قائل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی ہو سکے جس کے بعد مذاکرات ممکن ہوں۔
مذاکرات سے متعلق بہت مفروضات ہیں مگر سرکاری اعلان تک انتظار کریں 15 نکاتی مطالبات سے متعلق مس انفارمیشن بھی بہت ہے ایران نے حقیقت کو تسلیم نہ کیا تو بڑا حملہ کریں گے امریکہ کی دھمکی ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ایرانی حکومت جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے صدر ٹرمپ نے دکھا دیا کہ امریکہ سب سے طاقتور ملک ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار کسی نیوی کو اس حد تک تباہ کیا گیا ایران کو غلط فہمیوں سے بچنا چاہیے آپریشن ایپک فیوری کی بنیادی مقاصد حاصل کرنے کے لیے انتہائی قریب ہیں ایران مزید غلط اندازے لگانا بند کرے صدر ٹرمپ کی ترجیح ہمیشہ عام نہیں ہوتی ہے مزید ہلاکت اور تباہی کی کوئی ضرورت نہیں ایران میں آپریشن ختم ہونے کے بعد گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی صدر ٹرمپ کی چینی صدر سے 14 اور 15 مئی کو ملاقات ہوگی ایرانی جزیرے خارق پر بڑی جنگ کا خطرہ پینٹاگون کا مشرقی وسطی میں مزید 2500 امریکی فوجی بھیجنے کا اعلان کہا 82ویں ایئر بورن ڈویژن سے تعلق رکھنے والی فوجی مشرقی وسطی روانہ کی جا رہی ہے زمینی افواج کی تعیناتی کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید فوجی آپشنز فراہم کرنا ہے ایران نے خارق جزیرے پر دفاعی تیاریاں بڑھانی شروع کر دی ایران نے خارق ساحل کے قریب بارودی سرنگیں نصب کر دی ایرانی فورسز نے خارق جزیرے پر بڑی تعداد میں کندھے سے چلنے والے راکٹس کی کھیپ پہنچا دی ہے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری مشہد میں بمباری کے بعد آگ بھڑک اٹھی تہران کراچ اور شہریار میں دھماکے سنے گئے امریکی سینٹکوم کا کہنا ہے کہ ایران کے اب تک 10,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا حملوں میں 300 امریکی فوجی زخمی ہوئے ایران کے 92% بحری جہاز تباہ کر چکے راکٹ ساز فیکٹریاں مکمل یا جزوی تباہ ہو چکی سعودی وزارت دفاع کا 8 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ متحدہ عرب امارات نے بھی متعدد میزائل اور ڈرون تباہ کر دیے ایران کے اسرائیل پر حملے حیفا میں پاور پلانٹ کو پھر نشانہ بنایا راکٹ کے کچھ حصے عراقیوں کے صحرائی علاقے پر بھی گرے دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل بھی دیکھے گئے حزب اللہ نے تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر پر میزائل داغ دیا لیبنان میں اسرائیلی بمباری سے 5 شہری جاں بحق ایران کے ہاتھوں امریکہ کا ایک اور جنگی طیارہ تباہ پاسداران انقلاب نے F-18 طیارے کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی کہا طیارے کو فضائی دفاعی نظام سے نشانہ بنایا گیا امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایران کے دعوے کی تردید پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطی میں تمام امریکی اڈے تباہ کر دیے اب امریکی کمانڈرز اور فوجیوں کی تلاش جاری ہے عراق میں سابق امریکی فوجی اڈے وکٹری پر ایرانی ڈرون حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی جاری فوٹیج میں امریکہ کے بلیک ہوک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنتے دکھایا گیا ہے ڈرون حملے میں ریڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی ایرانی حملوں کے باعث امریکی فوج ورک فرام ہوم پر مجبور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں کی وجہ سے امریکی اڈوں پر تباہی ہوئی اڈے ناقابل رہائش ہیں امریکہ میں ایران جنگ کے خلاف آواز شدت اختیار کرنے لگی امریکی رکن کانگریس نانسی میس بھی مخالف میں بول پڑی ایران جنگ سے متعلق اہم ترین بریفنگ سے احتجاجاً واک آؤٹ بھی کیا ایکس پر لکھا ایران میں زمینی فوج کی تعیناتی کی مخالفت کرتی ہوں کانگریس وومین میلانیا سٹزبری کی بھی ایران جنگ کی مخالفت کہا امریکہ اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے کانگریس وومین پرمیلا جےپال نے کہا کہ ٹرمپ کو ایران میں جنگ بڑھانے سے روکا جائے پینٹاگون کی مزید $200 ارب کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں ایران جنگ ایک فضول اور خطرناک جنگ ہے